Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے، ظہر میں بھی 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں بھی 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں بھی 4 رکعت فرض ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عصر کی نماز بھی اسی طرح ادا ہوتی ہے جو 4 فرض ہوتے ہیں، ظہر کے بھی 4 فرض اسی طرح ادا ہوتے ہیں، اور عشاء کے بھی اسی طرح ادا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ویڈیو یوں سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز میں جو 4 فرض پڑھے جاتے ہیں، ان کا مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ صرف یہ ہے کہ ظہر کی نماز اگر 4 فرض آپ پڑھ رہے ہوں تو اس میں ظہر کی نیت کریں گے، عصر کے پڑھ رہے ہوں تو عصر کی نیت کریں گے، اور عشاء کی ہو تو عشاء کی نیت کریں گے۔ باقی طریقہ سب کا ایک ہی ہے، صرف نیت آپ نے جب عشاء کی پڑھیں تو عشاء کی، عصر کی پڑھیں تو عصر کی، اور ظہر کی پڑھیں تو ظہر کے فرضوں کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلے جی ہم شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو تکبیر تحریمہ سے لے کر، بلکہ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل تفصیل کے ساتھ یہ طریقہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کامنٹ شیئر کیجیے گا، اور یاد رکھیے میں نے اس سے پہلے سنت مؤکدہ جو ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، اور سنت غیر مؤکدہ جو عشاء اور عصر کی نماز فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، اس کا بھی میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ اسی طرح پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی میرے چینل پر موجود ہیں۔ اور عشاء میں جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں اس پر بھی میں نے پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی میری اسی چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ کیا ہے، سنت مؤکدہ کا طریقہ کیا ہے، اور وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو چینل کا وزٹ کیجئے، ان ویڈیوز سے آپ استفادہ حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی اور بہت ساری معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اسی طرح میں نے تہجد پر بھی ایک مکمل پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ تہجد کی نماز کس طرح ادا کریں، وہ بھی پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہے، اسی طرح پڑھ کے میں نے دکھایا ہے، وہ بھی آپ جان سکتے ہیں۔ چلے جی، ہم اب ظہر کے فرض ہوں یا عصر کے فرض ہوں یا عشاء کے 4 فرض ہوں، وہ کس طرح ادا کرنے ہیں میں آپ کو بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ چلے جی ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بھی آپ عصر کے فرض پڑھ رہے ہوں یا ظہر کے یا عشاء کے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف نیت میں فرق ہے کہ جب ظہر کے پڑھیں گے تو ظہر کی نیت، عصر کی پڑھیں گے تو عصر کی نیت، اور عشاء کے پڑھیں گے تو عشاء کے 4 فرضوں کی نیت ہوگی۔ باقی طریقہ سب کا ایک ہے، میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اب پڑھنے لگا ہوں ظہر کی نماز کے 4 فرض، ٹھیک ہے نا، تو میں نے نیت کرنی ہے اس طرح۔ اور یاد رکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر زبان سے نہ بھی کہیں گے، دل میں ارادہ ہوا تو یہی نیت ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی زبان سے کہنا چاہتا ہے تو اس طرح کہے گا کہ میں 4 رکعت فرض ادا کرتا ہوں ظہر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف۔ یہ نیت کر کے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے ڈائریکٹ ثنا سے شروع کرنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اب میں نے سورہ لہب پڑھی، آپ کوئی بھی سورہ جو آپ کو زبانی یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورہ لہب پڑھنی ہے، کوئی اور بھی سورت قرآن پاک کی 3 آیات پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی حصے سے پڑھ لیں آپ، لیکن ترتیب کا خیال ضرور رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے سورہ لہب پڑھی، اب ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے اب سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، کچھ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور کچھ پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ تینوں ٹھیک ہیں، لیکن افضل جو ہے جس پر زیادہ ثواب ملے گا آپ کو وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، لیکن پڑھ کوئی بھی لیں نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح جس طرح رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ، اسی طرح سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہم یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے، اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے، اور دوسری رکعت ہم نے تسمیہ سے شروع کرنی ہے، یعنی بسم اللہ سے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی یہ 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات میں بیٹھنا ہے تو یہاں تک عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے آپ نے پھر آگے درود شریف نہیں پڑھنا، نہ ہی دعائے معصورہ پڑھنی ہے، آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری رکعت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ یاد رکھیں سنتیں جو غیر مؤکدہ ہوتی ہیں اس کا طریقہ الگ ہے، اور سنت مؤکدہ جو ہیں ان کا طریقہ الگ ہے، تو اسی طرح فرضوں میں بھی ان سے ذرا مختلف طریقہ ہے۔ تو فرضوں میں آپ نے تیسری رکعت جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، پہلے کوئی ثنا وغیرہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں، اور یہ ظہر کے فرضوں کا بھی یہی طریقہ ہے، عصر کے فرضوں کا بھی، اور عشاء کے 4 فرضوں کا بھی یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب یاد رکھیں فرضوں کی پہلی جو 2 رکعتیں تھیں ان میں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، لیکن جو تیسری رکعت ہے اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی، ولا الضالین آمین کہہ کر آپ نے پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ یہ ہماری 3 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم چوتھی رکعت شروع کریں گے، اور چوتھی رکعت ہم نے تسمیہ سے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ چوتھی رکعت بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ولا الضالین آمین تک پڑھ کے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ آگے سورہ فاتحہ کے بعد سورت وغیرہ نہیں ملائیں گے، یعنی فرض جو ہوتے ہیں اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، اور آگے والی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی۔ ٹھیک ہے جی، آمین کہہ کر ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھا 4 رکعت فرض ادا کرنے کا طریقہ، وہ چاہے ظہر کے ہوں، چاہے عصر کے ہوں، چاہے عشاء کے 4 فرض ہوں، طریقہ سب کا ایک ہی ہے، صرف نیت کرتے ہوئے اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت کریں گے، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کی، عشاء کے پڑھ رہے ہیں تو پھر عشاء کی نیت کریں گے۔ باقی طریقہ یہی ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اس حوالے سے موجود ہو تو اسی ویڈیو کو کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔